بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول بلیک فیس بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت ہوٹل کے ایک کمرے میں موجود تھا۔ اسے یہاں آئے ہوئے ابھی صرف 2 گھنٹے ہی گزرے تھے۔ یہاں انہوں نے لنچ کیا تھا اور اب لنچ کے بعد وہ کافی پینے میں مصروف تھے۔ عمران صاحب، ہمارا مشن دراصل ہے کیا؟ خاور نے کہا۔ تمہیں میں نے بتایا تو تھا کہ ریڈ ٹائیگر سنڈیکیٹ کے خلاف ہم نے کام کرنا ہے۔ اس کے چیف کا نام جونی ہے، جو راک ہیڈ کہلاتا ہے۔ ہم نے اسے ٹریس کرنا ہے اور پھر اس کو کور کر کے اس سنڈیکیٹ کے خلاف کام کرنا ہے۔ عمران نے جواب دیا۔ آپ نے وہاں پاکیشیا میں بھی یہی بات کی تھی، لیکن وہاں چونکہ پتہ نہیں تھا اس لیے مزید بات نہ ہو سکی، اور سفر کے دوران آپ اپنی عادت کے مطابق سوتے میں خواب خرگوش کے مزے لیتے رہے ہیں، اس لیے اب موقع ملا ہے کہ آپ سے اس سلسلے میں بات ہو سکے۔ یہ بات تو بہرحال مسلمہ ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کسی سنڈیکیٹ کے خلاف مشن پر کام نہیں کر سکتی، اس لیے جو بات ہے وہ آپ بتائیں۔ حیرت ہے، کسی خاتون کا ذرا سا سہارا بھی مل جائے تو زبان مل جاتی ہے۔ شمائلہ سے تعارف کیا ہو گیا ہے؟ اس طرح بول رہے ہو جیسے تمہاری ساری عمر بازاروں کے چکر لگاتے گزری ہو۔ عمران نے کہا تو کمرہ بے اختیار کہکہوں سے گونج اٹھا۔ آپ یونیورسٹی کے پروفیسر کی مثال بھی تو دے سکتے ہیں، مجمع باز کی مثال دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے لیے بڑی بڑی ڈگریوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ البتہ تم یونیورسٹی کے پروفیسر کی بجائے صرف پروفیسر کہہ دیتے تو بات اور تھی، کیونکہ شعبدہ باز بھی اپنے آپ کو پروفیسر ہی کہتے ہیں۔ عمران نے جواب دیا، اور ایک بار پھر سب بے اختیار ہنس پڑے، اور اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران، MSc SC آکسن بول رہا ہوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ نہ صرف اپنے اصل حلیے میں تھے بلکہ عمران نے اپنا اصل نام سے ہوٹل میں کمرہ بھی بک کرایا تھا۔ رولف بول رہا ہوں۔ عمران صاحب، آپ نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے کہ اپنی آمد کی مجھے اطلاع بھی نہیں دی، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میں نے سوچا کہ کل تمہیں تمہارا دوست جونی اور راک ہیڈ معذرت نہ کرتا پھرے، اس لیے خاموش رہا تھا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اس نے کیا شکایت کرنا تھی؟ بہرحال اگر آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں تو میں آپ کے پاس آ جاؤں، اس سلسلے میں کچھ ضروری باتیں کرنا ہے۔ رولف نے کہا، وقت تو میرے پاس اتنا ہوتا ہے کہ کوئی مفت بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس لیے تم جتنا چاہو لے سکتے ہو، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ عمران نے جواب دیا، اوکے شکریہ۔ دوسری طرف سے ہنستے ہوئے جواب دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا گیا۔ یہ رولف صاحب کون ہیں؟ یہ میرا دوست ہے اور ساتھ ہی چیف آف ریڈ ٹائیگر سنڈیکیٹ راک ہیڈ کا بھی دوست ہے۔ اس طرح دوستی کی تکون میں یہ اکیلا 2 زاویوں کا مالک ہے، عمران نے جواب دیا، اور سب بے اختیار مسکرا دیے۔ اس لیے یہ 2 زاویوں کا مالک ہے کہ آپ کی دوستی جونی سے نہیں ہے، صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران صاحب، کیا واقعی ہم یہاں ریڈ ٹائیگر سنڈیکیٹ کے خلاف کام کرنے آئے ہیں؟ خاور نے ایک بار پھر حیرت بھرے انداز میں کہا۔ فی الحال تو یہی مشن ہے، اب رولف سے مذاکرات ہو جائیں، پھر شاید معاملات کوئی اور رخ تبدیل کر لیں، عمران نے جواب دیا، اور خاور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ عمران فی الحال بتانا نہیں چاہتا، اور یہ بات سب جانتے تھے کہ عمران اگر کچھ نہ بتانا چاہے تو پھر اس سے کچھ معلوم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ پوچھنے والا آخر میں اپنے بال نوچنے پر ہی اتر آتا ہے۔ اس لیے خاور خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ یس کم ان، عمران نے اونچی آواز میں کہا تو دروازہ ایک ادھیڑ عمر لیکن صحت مند اور ورزشی جسم کا آدمی اندر کھول کر داخل ہوا۔ یہ رولف تھا۔ عمران اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو عمران کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے اس کے ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ عمران صاحب، مجھے معلوم ہے کہ آپ کی اور ریڈ ٹائیگر سنڈیکیٹ کے درمیان اختلاف ہے، کیونکہ اس احمق جونی نے صرف رقم دینے سے انکار کر دیا تھا، بلکہ اس سے مزید حماقت یہ ہوئی تھی کہ اس نے وہاں آپ پر قاتلانہ حملہ بھی کرایا تھا، لیکن اس کی اطلاع ریڈ ٹائیگر سنڈیکیٹ کے بورڈ آف گورنرز کے چیئرمین کو بھی ہو گئی۔ پاسٹر بھی میری طرح آپ سے بہت اچھی طرح واقف ہے
کیونکہ وہ بھی سرکاری ایجنسیوں سے متعلق رہا ہے۔ چنانچہ اس نے فوری طور پر معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ آپ کی آمد کی اطلاع جونی کو پاکیشا سے مل چکی تھی اور اس نے یہاں سنڈیکیٹ کو آپ کی ہلاکت کا حکم بھی دے دیا تھا، لیکن پاسٹر نے فوری طور پر نہ صرف یہ حکم منسوخ کرا دیا ہے بلکہ اس نے جونی کو بھی ملک سے باہر بھجوا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے فون کر کے کہا ہے کہ میں آپ سے مل کر ریڈ ٹائیگر سنڈیکیٹ کی طرف سے معذرت کروں اور آپ کو بتا دوں کہ وہ آپ کی مطلوبہ رقم $1 کروڑ کی بجائے $50 کروڑ ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ رالف نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ $50 کروڑ تو راجہ عزیز کی نہیں بنتی، وہ تو صرف $1 کروڑ ہی بنتی ہے۔ اگر پاسٹر صاحب وہ رقم راجہ عزیز کو دے دیں تو میری طرف سے معاملات ختم سمجھے جائیں، کیونکہ میں کوئی خدائی فوجدار نہیں ہوں کہ یہاں کے مجرم سنڈیکیٹ کے ساتھ لڑتا پھروں۔ بے حد شکریہ عمران صاحب، آپ نے یہ بات کر کے عزت رکھ لی ہے، کیونکہ میں نے پاسٹر سے وعدہ کیا تھا کہ میں منوا لوں گا۔ ٹھیک ہے، رقم راجہ عزیز صاحب تک پہنچ جائے گی، رالف نے کہا۔ راجہ عزیز اور اس کی بیوی حکومت کارمن کے خرچ پر علاج کے لیے آئے ہوئے ہیں، چیف سیکرٹری صاحب نے بندوبست کیا ہے، کیونکہ بہرحال میری کارمن کی باشندہ ہے اور گارد ہسپتال میں وہ دونوں موجود ہوں گے۔ تم وہاں ان کا پتہ معلوم کر کے رقم انہیں پہنچا سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، پہنچ جائے گی، لیکن اب آپ میرے ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ کیونکہ آپ میرے مہمان ہیں۔ نہیں، ہم نے ایکریمیا جانا ہے۔ میں تو یہاں اس لیے رک گیا تھا تاکہ ریڈ ٹائیگر سنڈیکیٹ کے اس جونی صاحب سے تعارف ہو جائے۔ بہرحال اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اس لیے ہم نے ایکریمیا جانا ہے۔ اگر واپسی پر موقع ملا تو تم سے ملاقات ہوگی، عمران نے کہا۔ پھر رالف نے بے حد اصرار کیا، لیکن اس نے بہرحال اس سے معذرت کر لی اور رالف اجازت لے کر چلا گیا۔ لو بھائی، اب تمہارے سوال کا جواب مل گیا، عمران نے مسکراتے ہوئے خاور سے کہا۔ میری سمجھ میں تو بات نہیں آئی، آپ کہہ رہے ہیں کہ سوال کا جواب مل گیا ہے۔ عمران صاحب، معاملات تو واقعی عجیب ہو گئے ہیں۔ اگر ہم ریڈ ٹائیگر سنڈیکیٹ کے خلاف مشن پر آئے تھے تو پھر یہ مشن تو ختم ہو گیا، لیکن آپ نے ایکریمیا جانے کا صرف بہانہ ہی کیا ہے یا واقعی ہم نے ایکریمیا جانا ہے؟ ہم نے واقعی ایکریمیا جانا ہے، لیکن وہاں پہنچ کر ہماری پھر یہاں ضرورت ہوگی، لیکن پھر ہمیں میک اپ میں اور نئے کاغذات کے ساتھ بھی جانا پڑے گا۔ تم نے دیکھا کہ ریڈ سنڈیکیٹ کس قدر باخبر ہے کہ ہماری پاکیشا سے روانگی کا بھی انہیں علم ہو گیا ہے، اس لیے لامحالہ اگر ہم یہاں سے میک اپ کر کے غائب ہو گئے تو وہ لوگ نہ صرف چونک جائیں گے بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں ٹریس کرنے کے لیے پوری طاقت لگا لیں۔ اس لیے ہمیں یہاں سے ایکریمیا جانا ہے اور پھر نئے میک اپ کر کے کاغذات کے ساتھ واپس آنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ رقم کی ادائیگی کے باوجود ریڈ ٹائیگر سنڈیکیٹ کو معاف کرنے پر تیار نہیں؟ نہیں، یہ بات نہیں۔ ریڈ ٹائیگر سنڈیکیٹ ایک عام سی مجرم تنظیم ہے، ایسی تنظیمیں ہر ملک میں ہوتی ہیں۔ میرے دوست راجہ عزیز پر اس نے ظلم کیا، اس لیے میں نے رالف سے کہا تھا کہ وہ یہ رقم راجہ عزیز کو دلوا دے، ورنہ میں سنڈیکیٹ سے اسے زبردستی دلوا لوں گا۔ رالف مجھے جانتا ہے، اس لیے اس نے جونی سے بات کی۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ تمہیں بھی معلوم ہے، اور تمہاری یہ بات درست ہے کہ ہم یہاں اس سنڈیکیٹ کے خلاف کام کرنے آئے تھے، کیونکہ یہ بہرحال میرا ذاتی مسئلہ تو ہو سکتا ہے، سیکرٹ سروس کا نہیں ہو سکتا۔ اگر میں اس مشن پر یہاں آتا تو تمہاری بجائے میرے ساتھ ٹائیگر، جوزف اور جوانا ہوتے۔ اب چونکہ سنڈیکیٹ والا معاملہ ختم ہو گیا ہے، اس لیے اب میں تمہیں اصل مشن بتاتا ہوں۔ اگر آپ بلیک فیس اور اس دھات کی فائل کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں تو یہ بات تو چیف ہمیں بتا چکا ہے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے اس سلسلے میں کیا منصوبہ بندی کی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ چیف نے تمہیں اس بارے میں بتا دیا ہے، اس نے مجھے بتایا تھا کہ تمہیں کس پوائنٹ پر بریف کیا گیا ہے، تمہیں اس کا طریقہ کار بتانا چاہتا تھا۔ یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اصل بلیک فیس انتہائی خفیہ تنظیم ہے اور ریڈ سنڈیکیٹ کو اس کے سامنے رکھا ہوا ہے، اور بلیک فیس اپنے سارے کام ریڈ سنڈیکیٹ کے ذریعے ہی مکمل کراتی ہے۔ اس لیے پہلا میرا خیال تھا کہ سنڈیکیٹ کے جونی کے ذریعے اصل بلیک فیس کے کسی بڑے سے بات کروں گا اور پھر اس سے فائل حاصل کی جائے، لیکن اب رقم کی ادائیگی کے بعد یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ البتہ رالف نے پاسٹر کا نام لیا ہے تو یہ ریڈ سنڈیکیٹ کے بورڈ آف گورنرز کا چیئرمین ہے، لیکن یہ پاسٹر ہمارا مطلوبہ آدمی نہیں ہو سکتا، ورنہ لامحالہ رالف اس کا نام اتنی آسانی سے نہ لے دیتا۔ اس لیے اب ایکریمیا سے واپسی کے بعد ہم نے اصل آدمی کو ٹریس کرنا ہے۔ آپ کے دوست رالف کو یقیناً اس بارے میں علم ہوگا، خاور نے کہا۔ ہاں، لیکن وہ بااصول آدمی ہے، اس لیے وہ نہیں بتائے گا اور میں اس سے زبردستی پوچھنا نہیں چاہتا، عمران نے کہا۔ تو پھر اس پاسٹر کو ہی گھیرا جا سکتا ہے، وہ آخر بورڈ آف گورنرز کا اصل چیئرمین ہے، لامحالہ اس سے سب کچھ معلوم ہوگا۔
صدیقی نے کہا۔ ہاں، لیکن ایسا ایکریمیا سے واپسی کے بعد ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے جانے کے بعد وہ ہر طرح سے مطمئن ہو چکے ہوں گے، عمران نے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ آفس کے انداز میں سجے ہوئے کمرے میں میز کے پیچھے کرسی پر ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے میز پر ایک فائل رکھی ہوئی تھی اور اس کی نظریں فائل کے کاغذات پر جمی ہوئی تھیں۔ سائڈ پر رکھے ہوئے فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی۔ اس ادھیڑ عمر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، گارنش بول رہا ہوں، ادھیڑ عمر آدمی نے کہا۔ لارڈ بول رہا ہوں، گارنش۔ دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی تو گارنش بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ یس سر، حکم فرمائیے۔ ٹی ایکس کے بارے میں کیا ہو رہا ہے؟ کام آگے بڑھا؟ یس سر، پاکیشیا میں ان پہاڑیوں سے ملکہ اراضی خرید لی گئی ہے۔ وہاں سرکاری طور پر ایک فیکٹری لگائی جائے گی، جبکہ انڈر گراؤنڈ ایسی مشینری نصب کی جائے گی جس سے ٹی ایکس کو نکالا جا سکے۔ انتہائی خاموشی سے ٹی ایکس یہاں کارمن پہنچ جائے گی اور پھر اس کو مقامی لوگوں کو فروخت کر دیا جائے گا۔ تم پاکیشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ لارڈ نے کہا تو گارنش بے اختیار اچھل پڑا۔ یس سر، اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس کے متعلق کون یہودی ہوگا جو نہیں جانتا ہوگا، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ پاکیشیا سیکرٹ سروس کا ایک گروپ اس کے خطرناک ترین ایجنٹ علی عمران کی سربراہی میں اس وقت کارمن میں موجود ہیں، لارڈ نے کہا تو گارنش کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھیل گئیں۔ اوہ، لیکن کس لیے؟ کیا انہیں ٹی ایکس کے بارے میں علم ہو گیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ مجھے ابھی پاسٹر نے فون کر کے سارے حالات بتائے ہیں۔ اس عمران کا کوئی دوست یہاں کارمن میں طویل عرصے سے رہتا تھا۔ اس کا نام راجہ عزیز تھا۔ اس نے ایک عورت میری سے شادی کی تھی اور یہاں انہوں نے ایک جنرل اسٹور بنایا ہوا تھا۔ ریڈ ٹائیگر سنڈیکیٹ نے اس اسٹور کو کلب بنانا تھا۔ اس کے لیے جونی نے اس کے اسٹور پر جبراً قبضہ کر لیا، اس کے دونوں بچوں کو ہلاک کر دیا اور انہیں زخمی کرا دیا، تو یہ لوگ واپس پاکیشیا چلے گئے۔ وہاں شاید عمران کو اس کا علم ہو گیا۔ اس نے رالف سے بات کی اور $1 کروڑ طلب کیے۔ میرے خیال کے مطابق اسٹور کی اتنی ہی قیمت بنتی ہے۔ رالف نے اس سے بات کی، لیکن جونی کو اس عمران اور اس پاکیشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں علم ہی نہیں تھا، اس لیے اس نے نہ صرف کام کرنے سے انکار کر دیا بلکہ اس نے وہاں پاکیشیا میں اپنے گروپ کے ذریعے عمران پر قاتلانہ حملہ کرا دیا۔ نتیجہ یہ کہ وہاں پورا گروپ بھی ختم ہو گیا اور عمران اپنے ساتھیوں سمیت یہاں پہنچ گیا۔ اس کا علم پاسٹر کو ہو گیا تو اس نے جونی کو انڈر گراؤنڈ کر دیا اور رالف کے ذریعے عمران سے بات کری۔ عمران مان گیا کہ رقم راجہ عزیز کو ادا کر دی جائے تو وہ ریڈ سنڈیکیٹ کے خلاف کام نہیں کرے گا۔ چنانچہ معاملہ تو طے ہو گیا اور ریڈ سنڈیکیٹ بچ گیا، لیکن پاسٹر نے مجھے بتایا ہے کہ عمران ساتھیوں سمیت ایکریمیا جا رہا ہے۔ اس بات پر میں چونک پڑا کیونکہ ہم نے یہ رپورٹ ایکریمیا سے ہی اڑائی ہے اور ایکریمی ایجنٹ اب بھی اس رپورٹ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور اس سے اس رپورٹ کے بارے میں علم ہو گیا تو پھر چاہے بلیک فیس کو ٹریس کر کے فائل حاصل نہ کر سکے، لیکن پھر پاکیشیا میں ٹی ایکس کا حصول قطعی ناممکن ہو جائے گا۔ آپ کی بات درست ہے، پھر کیا کیا جائے؟ گارنش نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ تم اس جہاز کو فضا میں ہی کریش کرا دو جس میں یہ لوگ سفر کر رہے ہیں، اس طرح معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر ایکریمیا میں کسی بھی گروپ کے ذریعے انہیں ختم کرا دو، لیکن نہ تم نے سامنے آنا ہے اور نہ بلیک فیس نے، ورنہ عمران بھوت کی طرح ہمارے پیچھے لگ جائے گا، لارڈ نے کہا۔ یہاں کارمن میں کیوں نہ ان پر حملے کرائے جائیں؟ اوہ نہیں، احمق ہو گئے ہو۔ یہاں اس پر حملہ ہوا تو وہ ریڈ سنڈیکیٹ کے پیچھے لگ جائے گا اور وہاں سے اسے بلیک فیس کے بارے میں علم ہو جائے گا، اور یہ بات میں نہیں چاہتا، لارڈ نے کہا۔ ٹھیک ہے سر، میں بندوبست کرتا ہوں۔ ان کے بارے میں تفصیلات کہاں سے ملیں گی؟ گارنش نے کہا۔ اس وقت وہ ہوٹل میلوڈی میں مقیم ہیں، اصل حلیوں میں ہیں، اور اصل ناموں پر ہی انہوں نے کمرے بک کرائے ہوئے ہیں، اور لامحالہ یہ اصل ناموں پر ہی ایکریمیا جائیں گے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ایئرپورٹ سے تمہیں اس سلسلے میں پوری تفصیلات مل سکیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ جو اقدام کرنا اس انداز میں کرنا کہ بلیک فیس یا ریڈ سنڈیکیٹ کسی طور پر سامنے نہ آئے۔ ٹھیک ہے سر، میں اچھی طرح اس بات کو سمجھتا ہوں، بے فکر رہیں، میں ایسے انتظامات کروں گا کہ یہ لوگ کسی طرح سے نہ بچ سکیں گے۔ اوکے، مجھے نتیجے کی رپورٹ ضرور دینا، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو گارنش نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا، پھر اس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک چھوٹی سی ڈائری نکالی اور اسے کھول کر دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر تک وہ اسے دیکھتا رہا، پھر ایک صفحے پر اس کی نظریں جم گئیں، اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے ڈائری بند کر کے واپس دراز میں رکھی اور دراز بند کر کے اس نے ریسیور اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، گرینڈ کلب،
گارنش بول رہا ہوں، گاربی سے بات کراؤ، گارنش نے تیز لہجے میں کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، گاربی بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ گارنش بول رہا ہوں گاربی، فوراً مجھے اسپیشل پلازا میں ملو، ایک ضروری کام ہے اور اس سے تمہیں اور مجھے لمبا مال بھی ملے گا۔ گارنش نے کہا، او اچھا، میں پہنچ رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس نے ریسیور رکھا۔ میز پر پڑی ہوئی فائل بند کر کے اس نے دراز پر رکھی اور پھر اٹھ کر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار شہر کے وسط میں واقع ایک پلازا کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اس رہائشی پلازا میں گارنش نے ایک ساؤنڈ پروف کمرہ الاٹ کیا ہوا تھا اور وہ اہم بات چیت یہاں کرتا تھا۔ ویسے تو بلیک فیس کا چیف تھا، لیکن بظاہر اس کا دھندا شراب اور اسلحہ کی اسمگلنگ تھی، اور اس کے لیے اس نے ایک چھوٹا سا گروپ بنایا ہوا تھا جس کا نام اس نے گارنش گروپ رکھا ہوا تھا۔ گاربی بھی اس گروپ کا تنظیم کا چیف تھا۔ اس تنظیم کا کام قتل و غارت وغیرہ تھا اور یہ اس پر بڑے سے بڑا اقدام کر لیتے تھے، اور اس معاملے میں ان کی بہت شہرت تھی جو کہ نہ صرف یمن بلکہ پورے یورپ میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس لیے گارنش نے عمران اور اس کے ساتھیوں کے خاتمے کے لیے گاربی کی خدمات حاصل کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ اسپیشل پلازا میں اپنے فلیٹ پر پہنچ کر اس نے الماری کھول کر اس میں سے شراب نکالی اور ایک گلاس اٹھا کر اس میں سے شراب بھری اور آہستہ آہستہ پینی شروع کر دی۔ ابھی گلاس ہی ختم کیا تھا کہ کال بیل کی آواز سنائی دی۔ اس نے پکڑا ہوا گلاس میز پر رکھا اور اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نوجوان موجود تھا۔